حضرت خواجہ معین چشتی فرماتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین میں بھی رہ جا حسین ہے بہت نواسے بہت ہی نانے ہے بہت نواسے بہت ہی نانے پر نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے نانا کی بھی تو شان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی اور جس کے وہ مولا ہیں ان سب کے علی ہیں جس کے وہ مولا ان سب کے علی ہیں کائنات کا مولا تو حسین ابن علی ادب نال رہتے ہیں عقیدے دے سمندر ہیں خادم ہیں بریشاں دے غلامان کلندر ہیں اساں ساکی زمانے دی خوشامت کر نسے سکدے نبی صحیح تو بھیگ پندے ہیں مقدر دے سکندر ہیں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے تیری جان علی ہے جنہیں کو پسند آتا ہے سبحان اللہ کے جان آج میں سارے سننے خطیب پہ سنا مانی صحیح بغیر سبحان اللہ دے بولے دے کہنی آپ اگلی آیات پڑھ دے کہنی کہ سبحان اللہ بولے نا اس عاشقان رسول خواجہ غلام شریف سے دھرتی آلے دے پیر کتابی سے دھرتی آلے نام نے سونا مائی سہمی اکو چپ کر باسن جن دوسرا سونے لفظ اپنی زبان اپنو علیہ سو بیٹا سبحان اللہ دھتے آپ اس زیادہ سونے سکتا اعلان دینا سارے میں کچھ تھے صرف سبحان اللہ کی کمی دی وجہ کرنے آپ ہے گھنٹہ پڑھئے اللہ اعلان پیر سے طرف ہوا سارا اعلان ہے 2 گھنٹے انشاءاللہ العزیز سید صاحب صاحب کتاب سنے سے اور تصور کرتے ہیں کتاب سنے سے سارے منظور ایسی 2 گھنٹے جنہیں چاہتے 2 گھنٹے بولے وہ سارے کھانا دعا انشاءاللہ 2 گھنٹے کے علاوہ بربار شریف تو پہلے اصل نال پھڑے سو پیر سے ہوں قدم پکڑے پکڑے سو قدم چمڑے پہلے لیکن چھڑے سنا 2 گھنٹے کتاب ضرور سنو کہون میں پیارے الفاظ میں آپ محک لسا آپ خطاب کرے سن انشاءاللہ العزیز آتوانی کوئی تشنگی رہ گئی ہوں کو جیسن ہر جگہ جو کہ میں پڑھتا رہا جہاں جاتے تذکرہ ہے مدنی دی آلدہ جہاں جاتے تذکرہ ہے مدنی دی آلدہ پل پل خیال رکھ دیں ای امت دے حال دا اپنے بھی کھم دے پہن منکر بھی پل دے پہن کتنا وسیح رنگر زہرہ دے لال دا صاحب نے سونے زبان دے نال نارے دی گجگار دے اندر استقبال کرے سو میں صحیح دے سامنے مائک پیش کرے سا آپ اپنا پیارا تے محققانہ محدثانہ مفسرانہ خطاب اپنی سہنی تے پیاری زبان دے نال اسا کو سنے سے محبت دے نال سہنے انداز دے نال نعرہ دے جواب دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
سید محمد سونا ماہی الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہدیہ درود ہے نبی معظم پر، گر وہ چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں، بول پڑیں تو کتاب اللہ ہے۔ صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتباء، عثمانہ عین الحیاء، المرتضی بحر الکرم، زہراء بدعۃ نورہ، سبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام، سادات اکرام، خواجگان، مشائخ اکرام اور سامعین محتشم، حاضرین محفل، جو آیت مجیدہ میں نے رات تلاوت کی تھی اسی آیت کو دوبارہ تلاوت کیا ہے۔ مشیت الہیہ یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اولاد آدم گناہوں سے بچ جائے۔ یہ آستانے، یہ فقیر خانے، یہ پیر خانے لوگوں کو اولاد تقسیم کرنے کے لیے نہیں بنے، رزق کا ٹھیکہ دینے کے لیے نہیں بنے، دنیا کا مال دینے کے لیے نہیں بنے۔ فقیر کی علا منہاج حق آئینی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کوئی گناہگار ولی کے قدموں میں آ جائے، ولی اسے اللہ سے ملا دے۔ جس کی خانقاہ پہ آ کے خالق کا تعلق مخلوق سے استوار ہو جائے، استوار ہو جائے، اور مخلوق کی زبان پہ خالق کا نام جاری ہو جائے، حقیقت میں فقیر اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بات کو دل پہ لکھ لیں کہ ہمارے ہاں بھوت اور پریت کی تسخیر کو فقیری نہیں کہتے، بلکہ لجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو فقیری کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کس کو سمجھ میں آئی ہے اور کس کے ساتھ سے گزر گئی ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہ فقیر کے قدم ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بات کو لوہے قلم پہ لکھو سونے کے قلم کے ساتھ،
ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کرتے ہوئے اپنی سارنگیز شخصیت کو ضم کرنا طریقت نہیں کہتے۔ اب جنہوں نے کہا ہے اردو میں خطاب کرو وہ سنو تو زینا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ زمین اور آسمان میں اڑنے کو طریقت نہیں کہتے۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان اڑنا طریقت ہے، تصوف ہے، تو یہ کہ سارے پائلٹ ولی ہونے چاہیے۔ زمین اور آسمان کے درمیان اڑنا فقیری نہیں ہوتا، بلکہ فقیر کی یہ علامت ہے کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتے ہیں اور کبھی مخلوق کی باتیں اس جملے کو میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کہنا چاہتا ہوں۔ ولی دا ایک کام ہے کبھی کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کردے ہیں، کدی بندیاں دیاں گلاں رب سائیں نال کردے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دل پہ لکھو اس بات کو، جب کوئی فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اس کی اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا، کچھ میری کم علمی ہے، کچھ میرا لہجہ بھی ایسا ہے، مجھے سمجھانا نہیں آتا۔ درویش کے قدموں سے ہمیں رشد ملتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہوں گا، فقیر کے قدموں سے آنے والے کو رشد ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے، جو قرآن کا 18 نمبر سورہ ہے اور اس کی 66 نمبر آیت ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ایک درویش کے پاس گئی اور اس کا سارا ماحول دیکھنے کے بعد کہنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتبعوک، حل اتبعوک، حل اتبعوک۔ سائیں جے تو اجازت دے کہ میں 4 دھیاڑے تیرے ڈیرے تے نہ رہ لواں۔ اس درویش نے اس شخصیت کا چہرہ دیکھ کے کہا، جی میں آپ کے کس کام آؤں گا؟ فرمایا، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَانِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْد، کہ تو مجھے بدلے میں رشد دے گا، تو مجھے رشد دے گا۔ یا اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا، پوری آیت پڑھو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ کہو گے تو میں پوری آیت پڑھ دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالا لہو موسیٰ، وہ حضرت موسیٰ سے جو خضر سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے رشد عطا فرمائیں گے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں، رشد اگر نبی سے ملے تو وہ تو خود نبی ہے، اگر کتاب سے ملے تو وہ خود صاحب کتاب ہے، اگر ڈائریکٹ اللہ سے ملے تو وہ خود کلیم اللہ ہے۔ پتا چلا یہ رشد جو بھی ہے ملتا کسی ولی کے قدموں میں سے ہے۔ اب یا اللہ نبی کو ولی کے پاس بھیج دیا، یا اللہ نبی کو ولی کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا منصب نبوت کی عظمت میں کمی نہیں آئی، لیکن نبی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو یا اللہ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا موسیٰ اپنی مرضی سے نہیں گئے، میں نے بھیجا ہے، تو مولا بھیجا ہی کیوں ہے؟ اور فرمایا اولاد آدم کو پتہ چل جائے کہ ولیوں کی حاضری دینا نبیوں کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ ولیوں کے آستانے پہ حاضری دینا نبیوں کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اب وہ ولی دے گا رشد۔ ولی سے کیا ملتا ہے؟
رشد ولی سے کیا ملتا ہے؟ اچھا جس بندے نے ایک دفعہ رشد کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ولی کے قدموں سے کیا ملتا ہے؟ جسے 30 نیکیاں چاہیں گے بار والوں، ولی کے قدموں سے کیا ملتا ہے؟ رشد ملتا ہے۔ اب لینا ہے رشد، لینا کیا ہے؟ شاہ جی لینا ہے رشد۔ اب جو لے گا وہ راشد، جو لے گا وہ راشد۔ لینا ہے رشد، لینا ہے رشد، لینے والا راشد، دینے والا مرشد۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں اب بچوں کرو یار، اتنا ٹائم نہیں ہے، آگے چلنے دو مجھے۔ لینا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اولاد آدم جہنم سے بچ جائے، جنت کی حقدار ہو جائے۔ اولاد آدم جہنم سے بچ جائے۔ رات میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم نہیں بنائی۔ رات میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ جہنم